ہندوستان پاکستان کے درمیان تجارت کی بات ہو رہی ہے، موسٹ فیورڈ نیشن کا معاملہ، اور اس کے بعد سارک کے سائیڈ لائنز کے اوپر میٹنگز، اور پھر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کی میٹنگ. یہ وہ معاملات ہیں جس سے کچھ امید بن چلی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مابین جو ہے تعلقات درست ہوں گے. ذرا امین ہاشمانی سے بات کرتے ہیں. امین، ابھی جو ذکر ہو رہا تھا، پہلے میں تھوڑا سا آپ سے ذرا انسائٹ لینا چاہوں گا کہ پاکستان کا بینیفٹ کیا، اور اس کے بعد خارجہ پالیسی کے معاملات، پاکستان کا کیا ڈائریکٹ بینیفٹ ہے اگر وہ معاملات درست پا جائیں اس اصول کے تحت، جس اصول کے تحت موسٹ فیورڈ نیشن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ڈیزگنیشن لگتا ہے؟ جی، ٹریڈ دیکھیے، تھیوریٹکلی اگر آپ دیکھیں کلاسیکل اکنامکس، ٹریڈ جب بھی آپ کا بڑھے گا دونوں ملک کو بینیفٹ ہوتا ہے، امپورٹنگ کو بھی ہوتا ہے، ایکسپورٹنگ کو ہوتا ہے. اس کا کی ہوتا ہے اٹ شوڈ بی اے لیول پلینگ فیلڈ اینڈ اٹ شوڈ بی فیئر ٹریڈ. تو اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل انڈیا سے اگر آتے ہیں، ہمارے کنزیومر کو سستی پروڈکٹ ملے گی، ہماری انڈسٹریز کو سستا را مٹیریل ملے گا، ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے. ہماری اگر ایکسپورٹ انڈیا جاتی ہے، ہماری اکانومیز آف اسکیل بڑھتی ہے، امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. بس ہم کیا کیا چیزیں ہندوستان بھیجیں گے، کیا کیا چیزیں بھیجیں گے؟ ٹیکسٹائل فار ایگزامپل، کورس کاؤنٹ ٹیکسٹائل، ہوم ٹیکسٹائل میں پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان انڈیا. میں انڈیا گیا ہوا ہوں، ان کے ٹیکسٹائل اسٹیک ہولڈر سے بھی میں ملا ہوں. انڈیا میں سرٹن ٹیکسٹائل سیکٹر لائک سنتھیٹکس میں یا فائن کاؤنٹ میں انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے. کورس کاؤنٹ میں پاکستان ہیز این ایڈوانٹیج، اینڈ آئی فیل ایٹ لیسٹ $1 بلین پلس کی وہاں مارکیٹ ہے اگر ہمارے ٹیکسٹائل کو ڈومیسٹک مارکیٹ انڈیا میں صحیح طریقے سے الاؤ کیا جائے ان اے فیئر مینر. وہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان ڈز اسٹینڈ ٹو بینیفٹ. لیکن اس سے بڑا بینیفٹ ان مائی آئیز از کہ ایک ماحول تبدیل شروع ہوتا ہے، تو ہمارے جتنے مشکل پرابلمس ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے سافن ہوتے ہیں، پرسیپشنز چینج ہوتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کنٹری میں فار پیس تھرو بزنس. آپٹمزم کو بالکل نظر میں رکھ کے ونود جی نے کہا، اور آپ نے بھی فرمایا، آپ کو ذہن میں رکھ کر ایک آنکھ آپٹمزم پر اور دوسری آنکھ گراؤنڈ ریئلٹی پر. ذرا گراؤنڈ ریئلٹی پر ڈاکٹر رفت سے بات، لیٹ می برنگ ڈاکٹر رفت ہے. اب یہ جو معاملہ ہے، میں پچھلے دنوں افغانستان کے اوپر بھی ونود صاحب نے ذکر کیا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو اپریشیٹ کریں، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان دا فورسیبل فیوچر. تو ایک طرف سے تجارت کی بات جو ہے مثبت ٹریک میں چلی جا رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کے ارد گرد افغانستان کے اندر جو ہے انتہائی منفی ٹریک کے اندر جا رہی ہے. ہندوستان وہاں پر $2 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. پاکستان ہیز اٹس اون کنسرنس. اب ان کی آرمی کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، پولیس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، وہ حق ہے ان کا، لیکن پاکستان ہیز اٹس اون کنسرنس. تو یہ دونوں ٹریک جو ہیں، ان میں سے کون سا ٹریک اس کو کھینچے گا؟ ذرا اس کے اوپر تو تجزیہ دیں. دیکھیں طلعت، میرا خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا چونکہ ریلیشن شپ بڑا کمپلیکس ہے، تو اس میں صرف ٹریڈ کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی. ٹریڈ کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، اور میرا خیال ہے اس کی ایک انہیرنٹ یوٹیلٹی بھی ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کرے گا. لیکن جب تک میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو ایک مسٹرسٹ کی اور آپس میں یہ جو ایک زیرو سم گیم کی جو فضا ہے، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگی تو ٹریڈ جو ہے وہ اس قسم کا رول ادا نہیں کر سکتی ہے ایز اے ویکل فار پیس جس سے ہم اس کی توقعات رکھتے ہیں. فار ایگزامپل، ابھی انہوں نے بات کی کہ ہندوستان کی جو اکانومی لبرلائز ضرور ہوئی ہے، لیکن 2004 کی ایک IMF کی اپنی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ 1 to 10 کے سکیل کے اوپر اگر ہندوستان کو آپ رکھیں تو ہندوستان 8 کے سکیل پہ آتا ہے ان ٹرمز آف بینگ ریسٹرکٹیو فار ادر کنٹریز ٹو ٹریڈ ود انڈیا. پاکستان کو اگر اس سکیل کے اوپر رکھیں تو پاکستان میرا خیال ہے کہ شاید 6 کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کے معاملے میں زیادہ لبرل ہے، باوجود اس کے کہ ابھی تک حال ہی تک پاکستان نے ہندوستان کو MFM کا اسٹیٹس نہیں دیا. تو پہلی بات ہے. اب آ جائیے کہ ٹریڈ جب آپ دیکھیے ایک دوسرے ملک کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے ریلیٹیو اور ایبسولوٹ گینز ہوتے ہیں، اور اس کا ایک سیکیورٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی ضرور ہوتا ہے. اب ہندوستان یہ توقع یہ کر رہا ہے کہ اب اس MFM اسٹیٹس کے بعد جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کے اندر ہندوستان ول بیکم اے لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے جو تحفظات ہیں اپنے لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی انٹرسٹ کے افغانستان کے معاملے میں، اگر جب تک ہندوستان اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ دلی اور کابل کے درمیان ایک باقاعدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف ہندوستان افغانستان کی جو افواج اس کی ٹریننگ بھی کرے گا، بلکہ اس کی اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی اور ان کی جو سیکیورٹی نیڈز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈائیلاگ شروع کیا. انٹروین ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا، اس میں میرے خیال میں ہماری اپنی پالیسی کے تضادات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. جب یہ نیا معاہدہ ہوا افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ کا، تو اس کے اندر ہندوستان جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر
تھا اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہی یہ ٹریڈ ہے اصل میں افغانستان کے نام پر، اور پھر اس کو واشنگٹن نے سینکشن کیا، وہاں پر جا کے اناؤنس کیا، ہلری صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، تو اس میں کوئی اب دو رائے تو ہے نہیں کہ ہندوستان کو ہم نے ایک طریقے سے اس میں سے بینیفٹ دیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بھی آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹ جو ڈیزگنیشن کرنے کا ہے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کو، ملٹری از پارٹ آف اٹ، اور ایک آرگومنٹ یہ آ رہا ہے جی کہ آپ نے اپنے بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کم کرنی ہے، تو ہم اس کو ایک دفاع کے انسٹرومنٹ کے طور پر بھی تو یوز کر رہے ہیں نا تجارت کو۔ I mean it is part of our defense policy rather than the other way around۔ نہیں، لیکن طلعت اس میں ہوگا یہ کہ جب آپ کے جو باقی جو سیکیورٹی ایشو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، جس میں سر کریک ہے، جس کے اندر جو تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پانی کی ایک منصفانہ تقسیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو سیاچین کا ایک مسئلہ ہے، تو جب وہ تمام مسائل جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوگی تو آپ صرف سنگل ٹریک ٹریڈ کو لے کے آپ دونوں ملکوں کے تعلقات کو معمول پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ 70s میں جب اگرچہ امریکہ اور جاپان کے تعلقات جو تھا بہت اچھے تھے، ایک سیکیورٹی امبریلا بھی تھا، دونوں ملک ایک دوسرے کے حلیف سمجھے جاتے تھے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان آٹو انڈسٹری کے حوالے سے ٹریڈ وارز ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ٹریڈ کا ایلیمنٹ ہے، اور یہی ایلیمنٹ آپ کو ہندوستان اور چین کے معاملے میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ کو آپ ضرور استعمال کریں، لیکن ٹریڈ کے ساتھ دوسری طرف جتنے بھی تسویہ طلب مسائل ہیں، جب تک آپ ان کو حل نہیں کریں گے تو ٹریڈ کین اونلی پلے اے ویری لمیٹڈ رول، اور الٹیمیٹلی سیکیورٹی جو ہے وہ اوور شیڈو کر جائے گی ان تمام بینیفٹس کا جس کی وجہ سے آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ بریک ہے ناظرین، ونود کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، تو یہ تو پھر وہی چکن اور ایگ کا معاملہ ہو گیا کہ کس کو پہلے آنا چاہیے، سیکیورٹی کے معاملات پہلے طے ہونے چاہیے یا تجارت کے ذریعے سیکیورٹی کے معاملات کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ونود سے ذرا اوور آل پکچر بھی لیتے ہیں پاکستان ہندوستان کے تعلقات کی۔ اسٹے ٹیونڈ۔